الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ کیا. جو زبان استعمال کی گئی ان کے خلاف، جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے جو زبان استعمال کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، ان ہتھ کنڈوں کے باوجود جو ایک عظیم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، اس سے عمران خان نہ صرف خائن، چور، ڈاکو بلکہ انٹرنیشنل لٹیرا ثابت ہوا ہے اس فیصلے سے. یہ سب کو چور چور کہتا تھا. یہ ایک ایسا بنارسی ٹھگ ہے جس نے پوری قوم کو چونا لگایا. اس بنارسی ٹھگ نے پوری دنیا کو چونا لگایا. الیکشن کمیشن نے اس چور کی صرف چوری ہی نہیں پکڑی بلکہ اس کو چور ثابت کر دیا ہے. یہ الزام لگانے والا، یہ سب کو بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، اس کے جو بھونکنے والے تھے، جو بھونکتے چلے آ رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے باہر، کبھی سپریم کورٹ کے باہر، کبھی کہیں کے باہر بھونکتے ہی چلے آ رہے ہیں. تو وہ بھونکوں کو سمجھ آ رہی چاہیے کہ ان کے جو سرگنا ہے وہ انٹرنیشنل لٹیرا ہے. سب کو وہ بنارسی ٹھگ چونا لگاتا ہے. تو یہ جو میں بھی کہوں کہ پاکستان میں چونا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ اب یہ جائے کہیں پہ. کل پاک پتن شریف گیا، وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے. اب یہ بنی گالہ کے باہر بھی چور کے نعرے لگیں گے، بلکہ لوگ اشتہار لگائیں گے بنی گالہ کے باہر کے جی ہمارے پیسے لے گیا. یہاں پہ زمان پاک کے باہر اس کے چور کے نعرے لگیں گے. اس کے لندن کے جو مقامات ہیں اب اس کے بعد بھی چور کے نعرے لگیں گے. یہ جو اس نے عمران خان نے نفرت کا بیج بویا ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ جو کمپنی، یہ صرف 2008 سے 2013 کی میں فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں، جو 2013 سے آنورڈ 2022 تک ابھی اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہ 5 سال کا فراڈ، یہ چوری ہے. اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیادوں پر یہ 6 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، یہ تقریباً سال کا 180 ارب روپیہ بنتا ہے. وہ 180 ارب جو پاکستان کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے لیے، جو پاکستان کی ترقی کو برباد کرنے کے لیے اس کو آئے ہیں، ابھی اس کی تحقیقات ہونی باقی ہیں. عمران نیازی کے ساتھ عارف علوی بھی پھنستا ہے، اس کے خلاف، اس کے ساتھ عمران اسماعیل وہ ناچا بھی پھنستا ہے جو گانے گا گا کے گورنر سندھ کا بن گیا. اس کے ساتھ اسد جو بھی بڑا چور اور ڈاکو تھا، اس نے اس کو اسی پوسٹ پر عمران نیازی نے لگایا. جو وہ کہتا نا جو بڑا چور ڈاکو ہو تو اسی طرح وہ اسی پوسٹ پہ بٹھا دیتا ہے، جس طرح پنجاب میں اس نے پرویز الہی کو بٹھا دیا. تو یہ خصلت ہے عمران نیازی کی جس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا. پھر مذہب کا استعمال اپنے مذموم عزائم کے لیے کیا، مذموم ارادے کے لیے کیا. اس نے جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے کہتا ہے جی پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دو. جب اس ڈاکو کی، اس خائن کی، اس بدکردار کی چوری اور ڈاکے پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ایٹم بم چلا دو، پاکستان کو سری لنکا بنا دو. اس چور اور ڈاکو نے جو پاکستان کی سیاست کا حال کیا ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس تھا جی؟ 5-4 سال یہ اقتدار میں رہا. 2017 سے لے کر 2021-22 تک 1 روپے کی بھی کرپشن نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ پر ثابت نہیں ہو سکی، صرف الزامات کی حد تک. تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر دی گئی،
ان کو جیلوں کے اندر ہتھکڑی لگائی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کو، اور اس ڈاکو کی بینڈ ڈاکو رانی علیمہ خان جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے جاتی ہے ثاقب نثار کا سرٹیفکیٹ لے کر۔ یہ سارے چور ہیں، ثاقب نثار ہو، کھوسا ہو، یہ سارے ڈاکو تھے جنہوں نے ایک ڈاکو اور سرگنا کو راستہ دیا کہ تو ڈاکے مار، تو چوری کر، جو بنی گالا کی جو زمینیں ہیں جو لوٹی ہوئی ہیں ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیں گے صادق اور امین کا۔ یہ صادق اور امین ہے، یہ صادق اور امین چور، چونا لگانے والا عمران خان، یہ صادق اور امین ہے جس نے آئے دن یہاں پر بدماشیاں کرتا ہے کہ جی میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا، میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، میں کسی عدلیہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ تعین کرنا ہے ہم نے کہ جو شخص مریض کی، جو کینسر کے مریض ہیں، کو خدا کا خوف کرو یار۔ میں آپ کی والدہ کا احترام کرتا ہوں، وہ ہماری ماں جیسی تھی، چلے گی دنیا میں، اچھے وقتوں میں چلے گی دنیا میں۔ تمہاری والدہ کینسر سے اللہ کو پیاری ہوئی، تم شرم کرو کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر لوگوں کو چونا لگایا اپنی سیاسی جماعت کو آگے لے کر جانے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تو نے چونا لگایا، مریضوں کی تصویریں دکھا کے، بچوں کی تصویریں دکھا کے، کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر۔ اور یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، ممنوع فورن فنڈ۔ آپ قانون پڑھیں، کیا کہتی ہے کہ جی کوئی غیر ملکی فرد کسی سیاسی، یعنی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب تو اس میں کوئی دو راہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ خائن، یہ بد دیانت، بد کردار، جتنی بھی ڈکشنری میں گندے الفاظ ہیں وہ آگے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان شروع ہوتا ہے۔ یہ شخص اب پوری دنیا میں کیا پاکستان چہرہ لے کے جائے گا؟ جی چور تھا وزیر اعظم ان کا، جو کینسر کے مریضوں کے پیسے اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے لگاتا رہا۔ کیا لے کر جائے گا یہ اب ملک؟ یہ کس منہ سے جائے گا باہر؟ اب تو ECL میں جائے گا یہ سیدھا نام اس کے۔ عارف الوی کو بھی اب صدارت سے ہٹانا ہوگا، اس سے ریزائن لینا ہوگا، اس چور سے، ڈاکو سے، جو ایوان صدر میں بیٹھ کے چوروں کا سرگنا ہے۔ اسی طرح اسد قیصر کو اب جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ عمران اسماعیل کو ہتھ کڑی لگا کر ان کو گدے گاڑی پہ بٹھا کر یہاں پر اسلام آباد لے کر آنا چاہیے، جہاں پہ کراچی سے بٹھا کے کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے بتائیں کہ 6 کروڑ یہ ڈیلی بیسس پہ جو اب خرچ ہو رہا ہے 2013 سے لے کر اب تک، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ چور اور فراڈیے کی میں بات کر رہا ہوں 2008 سے 13 تک، اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپیہ یہ لگتا ہے۔ اب یہ KP سے آتا ہے، انڈیا سے آتا ہے، ہم پہ تو غدار کے، یہ تو غدار بھی ثابت ہو گیا۔ یہ ہمارے لنک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب انڈیا میں سٹیل کا کاروبار کرتے، ایک لنک بھی ثابت نہیں کر سکتا، 1 روپے کا وہاں پہ ٹرانزیکشن نواز شریف کی ثابت نہیں کرتا۔ اس کی تو ٹرانزیکشن ثابت ہوگی اس چور کی۔ ہمارے دشمنوں سے پیسے لیتا ہے پاکستان کے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے۔ ہمارے ان جو کشمیریوں کا جو خون بہا ہے، 69 کشمیریوں کا، یہ ان کی شہادتوں کو بیچتا رہا۔ اس نے کشمیر بیچا صرف اپنے سیاسی مضمون ارادوں کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے بھائیوں کہ ہزارہ کمیونٹی میں لوگ مر رہے تھے، سردی میں تھر تھڑا رہے تھے، یہ جادو ٹونا کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے درباروں میں کہیں پیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب سمجھ آئی آپ کو بھی کہ علیمہ باجی کیسے چور بنی، وہ ڈاکو رانی کیسے پاکستان کے مال کو، اپنے بھائی کا جو مال آیا فورن فنڈنگ کا، وہ ساری جائیدادیں علیمہ باجی کے اکاؤنٹ میں چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے نیو جرسی میں اس کا گھر مہنگا ترین، 15 اپارٹمنٹ اس کے UAE کے اندر علیمہ کے،
لندن میں اس کی پراپرٹی، دنیا جہان میں ان ڈاکو، دونوں بہن بھائی چوروں ڈاکوؤں کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں. اب تو تحقیقات ہوں گی. ابھی تو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان اس کی پوری تحقیقات کرے گی. تم جیسے خائن جنہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو برباد کیا، گھروں میں گالم گلوچ کے کلچر کو پروموٹ کیا، اب اس کی معافی عمران خان کو نہیں ملے گی. بھول جائے کہ تمہیں کوئی بچانے آئے گا. حکومت پاکستان چاہے گی کہ فل کورٹ یہاں پر سپریم کورٹ کا بینچ بنے. ہر چیز جو عوام کی جو لوگ اس کو مہاتما گاندھی سمجھتے تھے نا، پتہ لگ گیا چور ہے. اب یہ عمران نیازی کو ہٹا کے عمران چور کا نہیں، چور چھوٹا ہے، انٹرنیشنل چور. BBC اس کی چور کی خبریں چلاتا رہا، CNN چلاتا رہا اس چور اور ڈاکو کی خبریں. کیا رہی پاکستان کی اخلاقیات؟ اب پاکستان کو آ کے لوگ اس کے دور میں ہاتھ ہی ملاتے تھے. یہ آج پاکستان کا اس نے چہرہ پیش کیا دنیا کے آگے کہ کینسر کے مریضوں کا چہرہ دکھا کر اپنی سیاست کو چمکایا جائے. کینسر کے مریضوں کا چہرہ دکھا کر سوشل میڈیا پہ فوج کو، عدلیہ کو، اداروں کو گالیاں پڑوائی. کینسر کے مریضوں کا چہرہ دکھا کر علیمہ باجی کے ذریعے UAE میں، لندن میں، امریکہ میں جائیدادیں خریدی جائے. کینسر کے مریضوں کا چہرہ دکھا کر پاکستان میں ابراج گروپ کو پروموٹ کیا جائے. عارف نقوی کی چوری پہ اوپر پردہ ڈالا جائے. 50 ارب جو وہاں پہ جو 50 ارب سے بھی زیادہ جو برطانیہ نے ریاض ملک صاحب کو جرمانہ ڈالا تھا، اس نے وہ اپنے پاس لا کر کیبنٹ کے اندر، وہ ساری کیبنٹ کو جیل جانا چاہیے اس پہ. یہ ہیں وہ محرکات جو پاکستان کو سی پیک کو پیچھے لے گیا. سی پیک آج پاکستان کے تمام دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں. سی پیک پیچھے چلا گیا، پاکستان کی ترقی کھڈ میں پڑ گئی. 1 ارب ڈالر کے لیے دنیا میں آج ہم ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں. تو یہ علیمہ باجی کو بھی پکڑ کے لانا ہوگا، اس چورنی کو لانا ہوگا، اس ڈاکو رانی کو لانا ہوگا. اور یہ جو بانکو ہے شیخ رشید، اور یہ وہ ڈبو وہ جو جیلم کا ہے، اور ایک وہ بونکا جو بونکتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، شہباز گل، یہ سارے ہی پکڑے جائیں گے. سب کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ثابت ہو گیا. اب عدالت عظمیٰ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس چور اور ڈاکو کو جیل میں بھیجنے کے علاوہ، اور اس کو نااہل کرنے کے لیے نہ صرف نااہل ہوگا. 5 سال سے نواز شریف، مریم نواز، مسلم لیگ نون کے باقی ہمارے جو لیڈران ہیں، انصاف کے متلاشی رہے. 6 مہینے ان کی ڈیٹ نہیں لگتی رہی عدالتوں میں، ان کے کیس نہیں سنے جاتے تھے. اس ڈاکو چور کا ایک رات میں کیس سنا جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز سٹیک پہ ہے. قوم نہیں مانے گی ان چیزوں کو. قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. اس چور کی چوری پکڑی گئی ہے، عمران ڈاکو کے ڈاکے پکڑے گئے ہیں. اب اس ڈاکو کو، اس کی بہن ڈاکو رانی کو منظر عام پر لانے کے لیے کوئی ثاقب نثار سامنے نہیں آنا چاہیے. کوئی اس کو دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا، وہ میں اب سمجھتا ہوں، اب سمجھ لگی کہ یہ سارے سازشی تانے بانے. 5 ارب ڈیم کا کھانے والا ثاقب نثار، عظمت سعید، کھوسا صاحب، یہ تمام کو کٹہروں میں لانا ہوگا کہ نواز شریف کو کس کے کہنے پر آپ نے سزا دی بیٹے کو تنخواہ نہ لینے کی. یہ چور کی اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی، اس ڈاکو کی اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی. آپ نے اس ڈاکو کی بہن ڈاکو رانی کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ 4 کروڑ روپیہ جمع کرائے جائیں. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان تمہارا اور تمہاری بہن
علیمہ خان کا کیا بزنس تھا؟ یہی بزنس تھا کہ کینسر کے مریضوں کا چہرہ دکھائیں، پیسے لیں، یو اے ای سے وہیں سے پراپرٹیاں خریدیں اور ساری خریدیں، اور یہاں پر جو اس عارف نقوی جیسے چور تھے ان سے بھی پیسہ لے کر ان کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتا رہا۔ میں انڈر اوتھ بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے نام کی 3 اکاؤنٹس پیرالل اکاؤنٹ امریکہ میں کھولے ہوئے ہیں جہاں سے یہ پیسے کس طرح چوریاں کرتے ہیں، ساری ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس۔ یہ اب کہتا ہے جی کہ جی سرٹیفکیٹ پہ سی جمع کرا دیا، مجھے کیا پتا، تمہارے نام کے اکاؤنٹ کھلے ہیں، تم اتنے بڑے ڈاکو ہو، اتنے بڑے چور ہو، تو تمہیں پتہ نہیں ہے چوری ہوئی ہے تمہارے نیچے، تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو پیسے دیے، تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ اب نہیں تمہیں کوئی بچائے گا، اب تم خائن کو، تم چور کو تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اب عمران نیازی کو جیل میں ہونا چاہیے، آئین کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے جی یہ عمران خان ہے جی اس کی سیاسی پارٹی ہے، آر ٹی ایس کی پارٹی ہے اس کی۔ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اس چور کو لانے کے لیے، اب پتہ چلا کہ دھرنوں میں پیسے کہاں سے آئے، پتہ آپ کو سمجھ آئی کہ دھرنوں میں اب پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ چین کے صدر کو آنے دے، پھر دھرنا دے دیے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کرنے دینا۔ وہ سازش تھی۔ وہ اب جو منی ٹریل آئے گی جن ممالک سے پاکستان کے امن کو، پاکستان کی ترقی کو اس خائن کے ہاتھوں، اس چور کے ہاتھوں، اس ڈاکو کے ہاتھوں تباہ کرنے کی سازش کی گئی تھی، ان سب کو اب تمام کرداروں کو کٹہرے میں آنا ہوگا۔ حکومت پاکستان انشاءاللہ تعالی اس پر پورا پیرا دے گی۔ یہ پاکستان کی سلامتی، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پیسہ مسلح افواج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، یہ پیسہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، یہ پیسہ پاکستان میں سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، یہ پیسہ آر ٹی ایس سسٹم کو بند کرنے کے لیے پاکستان میں استعمال کیا گیا، یہ پیسہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ پیسہ اب ایک پیسے کا جس شخص نے جس ممالک سے یہ پیسے، یہ منی لانڈرر ہے، یہ سب سے بڑا منی لانڈرر ہے، ثابت ہو گیا۔ اب فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کو یہ کیوں نہیں سو کرتا وہاں پہ، کیوں نہیں وہاں پہ کیس کرتا ان کے خلاف؟ اس چور کو پتہ ہے نا کہ اس کو نہ صرف وہاں پر جرمانہ ہوگا، یہ 10,000 گنا زیادہ ذلیل ہوگا۔ لہذا اب پاکستان میں ان جیسے چوروں، اس طرح بد کرداروں اور ڈاکوؤں کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف تو باہر ہے، اس کی بیوی کی بیماری کا آپ نے مذاق اڑایا، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا، اب تو بچے تمہاری اپنی باری ہے کہ تم نے کینسر کے مریضوں کا مذاق اڑایا، تمہیں خدا کا خوف ہی نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کرتے اور کہتے جو یہ شرک ہے۔ لعنت ہے تیرے پہ، تیرے ہمارے منہ پہ بے شمار لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تم کہتے شرک ہے، تم نعوذ باللہ تم خدا ہو کہ جو تمہارے ساتھ نہیں چلتا شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ساروں کو معاف کر دوں گا، شرک کرنے والوں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ مشرک ہے، کہتا ہے جی کہ یہ میری مخالف کرتا ہے، شرک ہے۔ مذہب کو بدنام کر رہا ہے، مذہب کو۔ ریاست مدینہ کا والی ہو کے ڈاکو، یہ کس پلیز زبان سے اتنی مقدس جگہ کا نام لیتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں۔ ہنستا ہوگا وہاں پہ جب شیطان نے پتہ نہیں اس کو کیسے پکڑا نہیں، وہاں پر جب یہ گیا وہاں پہ کنکریاں مان، یہ اس کا بھی سرگنا ہے، شیطانوں کا بھی۔ تو یہ حکومت اس کی اب تحقیقات کرے گی۔ یہ انٹرنیشنل بیکاری، انٹرنیشنل ڈاکو عمران نیازی ثابت ہو چکا ہے۔ اب کوئی اس کو بچانے کے لیے آیا، وہ عوام کے غضب سے نہیں بچے گا، وہ عوام کے جو جذبات ہیں اس سے نہیں بچے گا۔ آج پاکستان کی معیشت کا جو جنازہ عمران نیازی نے نکالا ہے، اس کی
جڑ یہی ہے کہ بس انتشار پھیلاؤ، تمام سیاسی کرداروں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آج اس سب سے بڑے خائن، چور، ڈاکو، بد کردار، میں بار بار کہوں گا اس بد کردار کو، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو آپ ثابت نہیں کر سکے 5 سالوں میں، اور بھی کئی دہائیاں لگا لیں، جنرل مشرف سے لے کر آج تک نواز شریف پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہمارے پہ تو چند لوگوں کا نام تھا جی، ایسے یہ جو ان کے ملازمین ہیں جن کے نام پر اکاؤنٹس آئے ہوئے ہیں، اس کا بھی عمران نیازی کو نہیں پتا ہوگا نا، بڑا چوچا بند ہے، اس کا بھی نہیں پتا کہ تمہارے ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں۔ تمہاری بہن علیمہ باجی کی 15 سے زائد پراپرٹی UAE میں ہے، اس کی پراپرٹیاں لندن میں ہیں، اس کی پراپرٹیاں USA میں ہیں۔ وہ بتانا ہوگا کہ تم نے وہ پراپرٹیوں کا یہ کھرا مل گیا ہے۔ آج چند دن پہلے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا، تو یہ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی۔ ان تمام کرداروں کو جس نے عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو لندن سے وہ لندن پلان کا حصہ یہاں تک، یہ تمام سازشی تانے بانے ہیں کو کیسے اکٹھے ہوئے، کیسے پاکستان کو پیسے دے کر برباد کیا گیا۔ یہ عمران خان کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو 6-7 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے؟ کون سا پاکستانی جو اتنا بڑا ٹائکون ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر کروڑوں روپیہ دیتا ہے اس کو؟ کون سا پاکستان میں جو اس کو 1 ارب 80 کروڑ روپیہ دیتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دے؟ تو آپ لگا لیں روزانہ کی بنیادوں پر حساب اور سالوں کی بنیادوں پر حساب، 2013 سے 22 اور پتہ نہیں کتنے ان گنت کھاتے ہیں جو یہ جہاز بھر کے آتے تھے، اس کو پیسے دے جاتے تھے۔ تو یہ معروضات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان ان تمام کرداروں کو عارف علوی سمیت ان کو جیلوں میں پھینکے گی۔ جو سمجھتے ہیں کہ صدر کی سیٹ پر بیٹھ کر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو شیروانی سے گھسیٹ کر جیلوں میں لے کر جائیں گے۔ اب یہ چیزیں خفیہ نہیں رہیں گی۔ عارف علوی، عمران اسماعیل، اسد کیسر ایسے نہیں وہ عمران خان کے لیے ہر حد تک چلے گئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک ڈاکو چور پکڑا گیا تو ہم تو ویسے لے لیں ذبح ہو جائے گا، تو یہ سر لے لے اب جیلوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میری معروضات تھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس سے فردر جو تحقیقات ہیں، جو فردر فنڈ 2013 سے آنورڈ 2022 تک ہیں، اس کا بھی کچھا کٹا کھول کر عوام کے سامنے رکھیں گے اور اس ڈاکو کو انشاءاللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ عابد صاحب، آپ کی ساری جو گفتگو ہے، آپ ان کو کلچر تباہ کرنے کے الزامات اور باتیں جو کر رہے ہیں بڑی حد تک درست بھی ہیں، لیکن وہی انداز، وہی ساری چیزیں آپ کی گفتگو کے اندر بھی جھلک رہی ہیں۔ صدر پاکستان ابھی تک عارف علوی آئینی ایک طرف حقیقت ہے اس وقت تک، اور پورے سسٹم کو بھی آپ نے انوالو کیا، عدلیہ کو بھی اور باقی معاملات کو بھی کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ آپ کی ہے، اسٹریٹجی کوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ سیاسی قوت اور حکومت کے طور پہ آپ کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود آپ مطالبات ایسے کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن کے اندر بیٹھے۔ حضور کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ کو حقائق بتائیں۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، 2-3 دن ہوئے ہیں فیصلہ آئے کو۔ ہماری قانونی جو ٹیم ہے، وکلا ہے، جو ہمارے لوگ میں اس کی بھی بات بالکل میں اس کو حضور بات سن لیں میری، پہلے عارف علوی کی طرف آ جائیں۔ عارف علوی کی چوری ثابت ہوئی ہے۔ اول تو اس کو اب صدارت سے ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری پارٹی کی، عارف علوی، اسد کیسر، یہ پڑھ لینا نام آپ، جن جن کے نام پر اکاؤنٹ ہے، جو جو فراڈ ہوئے، میں نے تو نہیں کیے، میں تو اس چیزوں کا حصہ نہیں تھا۔ اب عارف علوی کس یہ اخلاقی اس کے پاس جواز ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھے؟ کیا اخلاقی جواز ہے؟
تو وہ تمام آئینی ہم نے پہلے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران نیازی کو ریموو کیا, کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا. اس وقت بھی اس نے مہینہ لگایا, کبھی عدلیہ کا مذاق اڑایا, کبھی اس کے بعد ایک پیپر لے آیا جی کہ سازش ہوئی. سازش تو یہ ہے جو ابھی آپ کو بتائی ہے, میں نے پورا اپنا قصہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. یہ تھی سازش کہ عمران کو لانا ہے اور نواز شریف کو نکالنا ہے, یہ تھی سازش. تو وہ ہم نے آئینی اپنا طریقہ اختیار کیا. اس میں بھی ہم تمام اپنے آئینی کارڈز کھیلیں گے. آئین کے ذریعے ہی جو آئین اور قوانین کہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ قوانین عمران نیازی کے لیے عدالتوں میں کچھ اور ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے لیے کوئی اور ہو. یہ نہیں ایسا ہوگا. ایسا کوئی ثاقب نثار نہیں ہونا چاہیے کہ جو علیمہ باجی کو 4 کروڑ روپے کے جمع کرا دے, باقی اسلام آباد کے غریبوں کے گھر مسمار کر دے. ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو انشور کرتا ہوں تمام آئین اور قانون کی روح سے جو بھی اقدامات ہوں گے وہ آئین کہتا ہے. یہ آئین ہی کہتا ہے کہ جی فورن فنڈنگ ہے, ممنوعہ فنڈنگ ہے, آپ غیر ملکیوں سے اپنی جماعت کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے. ثابت ہو گیا, پڑھ لیں آپ, یہ ثابت ہو گیا ہے. تو اس میں نے کون سی غیر اخلاقی بات کر دی جی؟ میں نے کون سی غیر آئینی بات کر دی؟ میں نے کون سی میں نے تو وہ چور کا نام لیا نا بھی, یہ چور ایسے, وہ کہتا تھا پکڑا گیا چور. تب چور, یہ ہم التجا نہیں کر رہے, حکومت اقدامات کر رہی ہے اور آپ کو 1-2 دنوں میں وہ اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بڑا اچھا کیا جی, یہ بھی آپ نے سوال کر لیا ہے, شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, ہماری جو پیداوار ہے وہ 60% آئل بیسڈ ہے. جب پی ایم ایل این نے اپنے معاہدے کیے تھے ایل این جی پر, اور ایل این جی بیس سستی ترین بجلی ہم نے بکھی, بلو کی, حویلی, بہادر شاہ, اور کول بیس جو ہماری سائی وال ہے, پورٹ قاسم کے اوپر ہے, تھر کے اندر ہم نے کول کے پاور پروجیکٹس لگائے. کووڈ کے دوروں میں یہ سیلنگ بوٹس تھی, آئل کی قیمتیں بہت گری تھی, ایل این جی کی اس وقت تو ہم پہ الزام لگائے نا کہ سب سے مہنگی لے لی. اب تو $9 میں بھی آپ اس کو نہیں لے پا رہے. اس وقت تو ہم نے $4 پہ کہا تھا جی آپ اس کو اس کے ایگریمنٹ سائن کر لیں لانگ ٹرم بیس پہ. تو یہ تو وہ چور کر کے گئے. اب وہ سارا مدعا آیا ہوا ہم پر, اور جو آئل بیسڈ آپ کو میں نے بتایا کہ جو بجلی کی پیداوار ہے, جو ہمارے پاور پلانٹس ہے, جو اس کی مینٹیننس ہے, ہر چیز ہے. آپ اس کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسکو کا, آپ انہوں نے عمران نیازی صاحب نے اتنا بڑا ظلم کیا. میں کل خرم دستگیر صاحب کو کہہ کر آیا ہوں کہ آپ پشاور جائیں, پیسکو میں بریفنگ نے لوگوں کو بتائیں کہ 25 کروڑ روپے کی چوری ہوتی ہے وہاں پہ, ڈیلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ پیسکو میں. تو وہ 25 کروڑ کو ڈیلی پہ ضرب دے دیں آپ, مہینے کا سارا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑتا ہے. لیکن جو بلوں میں جو آپ کو ٹیکسز کا ہے اس کو گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی ریورس کرے گی. اس کے ہم بھی خلاف ہیں. یہ بات چیت ہوگی ہے, تاجروں کے اوپر جو مسئلے مسائل آئے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں آپ کو وزارت کی طرف سے چند دنوں میں بتا دیا جائے گا کہ اس کو انہوں نے روک دیا ہے. جو ٹیکس لگا کر دیا تھا وزارت کی طرف سے, ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ ابھی پاس آن نہ کرے اور اس کو ہولڈ کر رہے ہیں, اور اگلے بلوں میں شاید آپ کو وہ تمام جو پیسے آپ سے لیے گئے وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.